بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: يا ربي إني منعته بالنوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے مہربانی سے، اللہ کے عنایت سے ہمارے روزے یہاں تک پہنچے ہیں. ہر نیک کام کی توفیق اللہ کے جانب سے ملتی ہے. جب اذان دی جاتی ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی ہے نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے جانب سے. تو نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کے جانب سے، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کے جانب سے، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کے جانب سے. اللہ کے توفیق سے ہی آدمی نیک کام کر سکتا ہے اور برے کام سے دور بچ سکتا ہے. تو اسی لیے اب ہمارے اتنے روزے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے توفیق سے ہی ہوئے ہیں. اس پر اللہ کا شکر بجا لانا. تو میرے بھائیوں، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی جو مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں حدیث یہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پاس بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ بھی کرے گا اور قرآن بھی کرے گا. سب سے پہلے روزہ کہے گا یقول انی منعتہ، اے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس کو میں نے روکے رکھا تھا. کس سے؟ الطعام والشہوات، کھانے پینے سے بھی اس کو روکے رکھا تھا اور اپنی دلی خواہشات کو پورے کرنے سے بھی میں نے اس کو روکے رکھا تھا. اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. یہ روزہ اللہ کے سامنے بولے گا. اس کے بعد قرآن بولے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا. انی منعتہ بالنوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. فشفعنی، تو میری اس کے حق میں سفارش کو قبول فرما. تو ہوتا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر اس کو جنت میں ڈال دیں گے. تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا. اس لیے ان دونوں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. روزہ تو رمضان کا ایک مہینہ ہے، یہ قرآن پوری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کے قیامت تک کے لیے ہے یہ کتاب. تو اس کی تلاوت بھی روزانہ کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
انی ترکتم فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تو دنیا سے چلا جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں، میں دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں، میں تمہارے بیچ میں رہنے والا نہیں، لیکن میں تو جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان میں دو زبردست چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی ترکتم فیکم ثقلین، کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، چاہے دنیا میں جیسا بھی فتنہ آئے، جو بھی فرقے آئے، جو بھی گمراہ جماعتیں آئے، وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے ہم لوگوں کو۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات، قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، اور اس کی تلاوت تو ہمارے لیے ہے ہی۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اسی لیے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آدمی اٹک کر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب دیں گے۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا اٹکنے کی وجہ سے جو اس پر دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ ثواب دیں گے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ ہی ہمارا رمضان گزرنا، قرآن کو سنتے۔ ایک یہاں تک بھی دیکھا گیا کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بوڑھے ہو گئے، اب ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے لوگ قرآن کو لے کر، میں خود دیکھا ہوں، قرآن کو لے کر یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہہ کر صفوں کو پلٹ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کیا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، یعنی کہ قرآن میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے نا۔ تو قرآن سے محبت، قرآن کو دیکھنا بھی ایک حدیث کے مطابق عبادت ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، زمزم کو دیکھنا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے سے بھی عبادت ہے۔ تو قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونا۔ آج کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ صبح گانوں سے ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی صبح کیسے ہو رہی ہے؟ گانوں سے ہو رہی ہے۔ چھوٹا بچہ گانا شروع کر دیا تو ماں باپ خوش ہو جاتے کہ میرا بیٹا بولنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا۔ گانا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیے یاد ہو گیا، سن لیے یاد ہوگا۔ کیوں؟ گناہ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہی دیکھیے والعصر انا اعطینا، یہ صورتیں جس کو نہیں آتی اس کو یاد کرنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارے اعضاء، ہمارا مزاج، ہمارا کردار گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، تو اس گناہ کو زیادہ عکس کر رہا ہے، گناہوں کو زیادہ کھینچ رہا ہے۔ جب ہمارا مزاج، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن دین کے موافق ہوگا تو دین کی باتیں جلدی ہم کو یاد ہو جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیے، دودھ دینے والا آتا ہے، صبح میں گھر کو وغیرہ دودھ ڈالنے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس ہم پیالہ لے کر جاتے ہیں۔ اب رات کا جو پیالہ ہے وہ برسا ہے، گندا ہے، اس کے اندر رات کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو خراب ہو گئی ہے، اس میں جا کر دودھ پوچھیں گے ڈالے گا وہ کہے گا صاف برتن لائیں گے تو میں ڈالوں گا، اگرچہ آپ پیسے مت دو، میری شان کے خلاف ہے کہ میں دودھ اس میں ڈالوں۔ کوئی دودھ والا اس میں دودھ نہیں ڈالے گا کیا بھائی؟ نہیں ڈالے گا۔ تو ایسے ہی دین اور دین کی باتیں، دین کی عظمت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں جن کے اندر یہ اس کی تڑپ بھی ہو اور وہ صاف بھی ہو دنیا کے جھمیلے سے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہدایت اور دین اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے طلب کرے اور اللہ اس کو نہ دے، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ہدایت اور یہ دین، اور اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ بندہ مانگ نہیں رہا ہے اللہ اس کو دے دے، اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، تلاوت بھی، اور ہم بھی سیکھنا اور ہمارے بچوں کو بھی سکھلانا۔ جیسے کہ میں کل آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کو بیان کروں گا. وہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 باتوں کی نصیحت کیے ہیں. کتنے باتوں کی بھائی؟ 7 باتوں کی. وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیے تھے 5 باتیں، اس میں 7 باتوں کی نصیحت کی رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں انی دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے، اوصینی مجھے نصیحت کیجیے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلی بات یہی بتائے اوصیک بتقوی اللہ. 7 باتیں بتاتے ہیں، اس میں سے ہر بات کا فائدہ بھی بتاتے ہیں، بینیفٹ بھی بتاتے ہیں اللہ کے نبی. اوصیک بتقوی اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کو ہمیشہ ڈرو، اللہ کے ڈر کو دل میں ہمیشہ رکھو. دنیا میں دیکھیے جو بھی کام ہوتا ہے یا تو خوف سے ہوتا ہے یا تو شوق سے ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے یا تو خوف سے کرے گا یا تو شوق سے کرے گا. آدمی جو کام وغیرہ کو جاتا ہے دل نہیں چاہتا لیکن خوف سے جاتا ہے کہ بھئی جائیں گے تو سیلری ملے گی، جائیں گے تو ہمارا گھر چلے گا، خوف جا رہا ہے. نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے آدمی، وہ جو ہے پھر بھی اللہ اس کے بدلے میں نیکیاں دیں گے، بدلے میں شوق سے آدمی جا رہا ہے. دنیا کا ہر کام اسی کے بدلے میں چلتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہمیشہ رکھو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی، مزین ہو جائے گی. پوری زندگی میرا اٹھنا چلنا بیٹھنا بات کرنا، بیوی کے ساتھ کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ کی زندگی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ تمام اعمال میرے دین کے موافق، نبی کے موافق ہو جائیں گے. کب؟ جب دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو. یہ اللہ کے نبی اس کا فائدہ بتائے. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بولنے کے بعد حضرت ابو ذر نے فرمایا اے اللہ کے نبی قلت زدنی، اللہ کے نبی اور مجھے نصیحت کیجیے، قلت زدنی اور نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت بھی لازم ہے، اللہ کا ذکر بھی لازم ہے. قرآن کی تلاوت الگ چیز، اللہ کا ذکر الگ چیز، دونوں ذکر ہی ہے لیکن تلاوت ایک الگ ذکر ہے اور ذکر اللہ کو یاد کرنا ایک الگ ذکر ہے. دونوں کو لازم پکڑو ابو ذر، دونوں کو لازم پکڑو. اب یہ دونوں کو لازم پکڑنے سے کیا ہوگا اس کا فائدہ بھی سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض. جب تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو گے اور اللہ کا ذکر پابندی سے کرو گے تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا. آسمانوں میں ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا. آسمانوں میں نور کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ آسمانوں میں نور کا، آسمانوں میں ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ یاد کریں گے اس بندے کو فرشتوں کے درمیان کہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ یاد کریں گے. اور زمین میں نور کا کیا مطلب؟ آدمی نیک کام کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے. آج آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا. آدمی دین پر چلنا چاہ رہا لیکن اس سے سہولتیں فراہم نہیں ہو رہی، پریشانیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ دین پر ٹک نہیں پا رہا، دین پر جم نہیں پا رہا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے، اس کو دین پر چلنے کے لیے آسانی کریں گے. اسی لیے صبح شام کی جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، اس کو پابندی کے ساتھ کرنا. قبلے کی طرف رخ کر بیٹھ کر وضو کے ساتھ اس کو پابندی سے کیجئے، پھر دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو یہ 2 باتیں ہو گئی، آج تک 2 باتیں کافی ہیں اور 5 باتیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کل بتاؤں گا. تو کل ایک صاحب سوال کیے تھے کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں. رمضان آ گیا تو زکوٰۃ کے سوال ہی زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. جب میرا سال ہوگا وہی
جب میرے پاس مال آ کر سال گزر گیا تو وہ میرے لیے زکوٰۃ کا سال ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا دن ہے. لیکن پھر بھی اکثر و بیشتر بعض لوگ کر لیے ہوں گے ترتیب رمضان میں نکالنے کی ہی بہتر ہے. تو دیکھیے رمضان یہ زکوٰۃ جو ہے اپنے اصول کو نہیں دے سکتے اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے. جیسے اپنے باپ کو نہیں، اپنی ماں کو نہیں، اپنے دادا کو نہیں، اپنے پردادا کو نہیں، ایسے ہی اوپر تک. ایسے ہی اپنی ماں، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی ان کو بھی نہیں دے سکتے آگے تک. یہ ہو گئے اصول. اب فروع میں کس کو نہیں دے سکتے؟ اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوترے کو، پوتی کو، ایسے ہی نواسا، نواسی، پڑنواسی، ان تمام چیزوں کو اس طرف نہیں دے سکتے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان تمام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق رہنا. ان کو دینے سے ڈبل ثواب. باہر دینے سے بھی ہمارے خاندان میں ایسے لوگ جن کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ان کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملے گا. ایک ان کے حاجتوں کو پورا کرنے کا ثواب، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ دو. اس کے بعد مدارس کو بھی دینے میں ڈبل ثواب. مدارس میں کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب تو ملے گا ہی، دوسرا دین کی اشاعت کے لیے دینا ہوگا. دین کی اشاعت، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، کہ اب مدارس رہیں گے تو دین زندہ رہے گا، مدارس رہیں گے تو علماء رہیں گے، مفتیان رہیں گے، حفاظ رہیں گے. تو اسی لیے مدارس کو دینے میں بھی ثواب زیادہ، اور اپنے خاندان میں دینے میں بھی ثواب زیادہ. اس کے بعد آج کا ایک سوال. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح ہو، جیسے کہ آج جمعہ کے دن اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورہ سجدے کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے ہیں. تو ایسی صورت میں یا پھر تراویح کی صورت میں امام صاحب سجدہ تلاوت کر لیے، سجدے کی آیت کو پڑھ لیے. اب بعض لوگ وضو خانے میں ہیں، جو لوگ امام صاحب کے ساتھ شریک ہے وہ لوگ تو سجدہ کر لیں گے، لیکن جو حضرات وہاں وضو خانے میں ہے، جو ابھی آ رہے ہیں، ان سے سجدہ چھوٹ گیا، لیکن وہ آیت کو سنے ہیں. تراویح میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے، جو بھی سجدے تلاوت کی آیت کو سن لیتا ہے اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن وہ اشخاص جو باہر سے سنے ہیں نماز اس میں مسجد میں پڑھنے والے امام صاحب سے، اگر وہ لوگ آ کر اسی رکعت میں مل گئے، امام صاحب جس رکعت میں سجدہ کیے ہیں اسی رکعت میں آ کر شریک ہو گئے، اسی رکعت میں مل گئے، تو اب ان سے سجدہ ساقط ہو جائے گا، سجدہ پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آنے تک وہ رکعت ہی ختم ہو گئی، دوسری رکعت میں آ گئے، تو اب نماز کے بعد وہ سجدے کا اعادہ کرنا، اس کو دہرانا یا اس کو سجدہ کرنا ضروری ہے. دوسری رکعت میں آئیں گے تو پہلی رکعت میں آنے سے سجدہ پا لیا یہ سمجھا جائے گا. جیسے اب امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم آ کر مل گئے ظہر اثر میں، رکوع میں آ کر ملے، تو گویا کہ ہم لوگوں کو پوری رکعت مل گئی نا. حالانکہ سورہ فاتحہ میں نہیں تھے، سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت میں بھی نہیں تھے، لیکن رکوع مل گیا تو ہم لوگوں کو پوری رکعت مل گئی. ایسے ہی اگر وہ رکعت مل گئی تو گویا کہ ہم کو وہ سجدہ بھی مل گیا. اگر وہ رکعت چھوٹ گئی تو سجدہ نہیں ملا، نماز کے بعد ہم لوگوں کو وہ سجدہ دہرانا پڑے گا. اور کیا ہے سوال؟ 2-3 سوال آئے تھے، ذہن سے نکل گئے. اچھا، ایک سوال یہ آیا تھا، دیکھیے دین کے مسائل ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ دین کے ہر مسائل کو حل کر گئے ہیں. یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل شریعت میں موجود ہے. جیسے بیوی کے ساتھ جو ہماری تنہائی کی زندگی ہے، وہ مسائل بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور وہ بھی شریعت اس کی بھی تعلیم دیتی ہے. تو ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ زیر ناف اور زائد بالوں کو نکالنے کی حد کیا ہے؟ جو زائد بالوں کو نکالتے ہیں، اس کو نکالنے کی حد کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ ہر جمعہ میں اس کو صاف کرے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے.
نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 15 دن، 15 دن بھی نہیں تو آخر 20 دن یہاں تک کر سکتے ہیں۔ لاسٹ جو ٹارگٹ ہے، جو حد، اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن تک بھی چھوڑنا نہیں ہے، وہ حد وہاں تک بتائی جا رہی ہے۔ 40 دن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ان کو صاف نہیں کرتا تو سخت گناہ ہوگا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز گناہ کے ارتکاب کی حالت میں پڑ رہا ہے، تو اس لیے کبھی بھی آ کر 8 دن میں نکالے گا تو نور علی نور، 15 دن میں نکالے گا تو بہتر ہے، کم سے کم 20 دن یا کم سے کم آخری درجہ مہینے میں 1 مرتبہ تو بھی ضرور اس کو صاف کر لینا، اس سے زائد نکالنا درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی آیا کہ بسا اوقات صاف کرنے میں دشواری ہوتی ہے، وسطرہ وغیرہ استعمال کرنے سے دشواری ہوتی ہے، ٹھیک سے صاف نہیں کر پاتے اور اس میں دشواری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پاؤڈر وغیرہ یا کریم وغیرہ یا جو بھی چیزیں دیگر جو ملتی ہیں جو سہولت کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ مقصد بالکل گندگی کو صاف کرنا ہے، جیسے چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو مسائل ہیں، مسائل کو بیان کرنا یہ شریعت کا حق ہے۔ بچہ مدرسے میں پڑھتا، نابالغ بچہ دوم میں ہے، سوم میں ہے، مثال کے طور پر اول دوم سوم جیسے عربی کتابیں شروع ہو جاتی اس میں مسائل آتے، حالانکہ وہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے لیکن کتاب کا حق ہے کہ ہم اس کو پورے مسائل پڑھائیں۔ ایسے ہی شریعت کے مسائل بھی ایسے ہیں کہ آدمی شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتا، اور شرم کی وجہ سے بسا اوقات آدمی نماز پڑھ رہا ہے جنابت کی حالت میں، نہ پوچھنے کی وجہ سے۔ تمام مسائل کو معلوم کرنا، اور مسائل کو معلوم کرنا، دیکھیے عبادت درست ہونے کے لیے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ آدمی عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے لیکن مسائل کا علم نہیں ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ جی اور کچھ سوال؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا، دیکھو نمازی کے سامنے سے جو بھی نماز ہو، چاہے وہ تنہا پڑھ رہا ہو جماعت کی نماز سے پڑھ رہا ہو، نمازی کے سامنے سے گزرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرمائے اما یخشا، کیا تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ نمازی کے سامنے سے جانے والے کو کیا گناہ ہوگا اگر آدمی کو معلوم ہو جائے گا؟ تو ایک روایت میں 20 سال اور ایک روایت پہ 40 سال کا آیا ہے، وہ گناہ کیا ہے بول کر اگر اس کو معلوم ہو گیا تو 40 سال تک بھی وہ آدمی وہی رہے گا، سامنے سے نہیں جائے گا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک تو مسئلہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، نمازی آدمی ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جو راستہ ہے، نماز آدمی ایسی جگہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر جانے کا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں دوسرے لوگوں کے لیے، اب اس کو جانا ہے، ایمرجنسی ہے، اب وہ اس کے سامنے سے جائے گا، اب نمازی کو گناہ ہوگا کیونکہ اس کی غلطی ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہے۔ دوسری جگہ ہونے کے باوجود، دوسری جگہ جانے کی رہنے کے باوجود جب اسی جگہ سے گیا تو یہ گنہگار ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اور اسی میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں اکثر و بیشتر بعض لوگوں کی عادت امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے، اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی ایک دعا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، ورنہ امام صاحب جب تک رکتے ہیں تب تک تو رکیے، صرف 5 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اس میں اتنا جلدی کرتے ہیں، امام صاحب ابھی کھڑے رہتے ہیں، یہ صاحب بیٹھ گئے رہتے ہیں، کیا جلدی ہے وہ؟ تو کھڑنا ہے، امام صاحب جب تک نہیں جاتے ہم لوگوں کو کھڑنا۔ کیا نیت باندھتے ہیں ہم لوگ؟ تابع اس امام کے باندھے ہیں یا امام میرے تابع باندھے ہیں؟ ہم لوگ نیت کیا باندھے ہیں بھائی؟ ہم تابع اس امام کی نیت باندھتے ہیں، امام میرے تابع نہیں باندھتے ہم لوگ۔ قرات میں خاموش رہتے، امام صاحب کی تابعداری کر لیتے، سب میں تابعداری کر، جب رکوع سجدے کا مسئلہ آتا، اے امام صاحب اب تمہیں ہمارے تابع بولتے ہیں ہم لوگ، اس میں بھی ہم امام صاحب کے تابع رہنا، تو جلدی چلے جاتے۔ سجدے کے دونوں سجدے کے درمیان میں بھی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اس دعا کو پڑھ لینا، یہ پڑھ لیں گے تو آپ کی عادت چلے جائے گی، اس کو سیکھ لینا، چھوٹی دعا ہے، سیکھ لینا، بڑے فضائل اس کے، تو نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔
تو اس لیے اس میں کیا خدشہ ہے معلوم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی امام صاحب سے پہلے ارکان ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنائیں گے. کتنی بڑی وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے. جی اور کچھ سوال کر رہے تھے، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دیکھو، تمباکو کھانا یہ تو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، جو کہ درست نہیں ہے شریعت میں. اب وہ منہ میں رکھ کر وہ ذبح کر رہا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رہا ہے تو ذبح تو ہو جائے گا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز کھانا درست نہیں ہے. ذبح درست ہونے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری اور تسمیہ ضروری ہے. یہ 2 شرطیں پائی گئی، اور اس کے ساتھ وہ جو رگ ہوتے ہیں اس میں سے کم 2 یا 3 رگوں کا کٹ جانا. یہ کٹ گیا تو ختم، اب یہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا. یہ تمباکو رکھنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے، ذبح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ کھانا درست نہیں ہے. جی ہاں نہیں، نماز ہونے کے بعد الگ سے کر لینا. نماز پوری ہو جانے کے بعد، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہم لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے سجدہ آ گیا تو قرآن رکھ کر جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسا سجدہ کر لینا. بیٹھ کر ہی نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد وہ اس سجدے سے جو امام صاحب سے ہم نے آیت سنی ہے اس نیت سے سجدہ کر لینا. بس سجدے کے لیے باقاعدہ کھڑے ہو کر ہی سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. نماز امام صاحب پوری کر دیے، جو رکعت چھوٹی تھی اس رکعت کو پورا کر لیا، اب تشہد میں بیٹھا ہوں نماز پوری ہونے کے بعد، اب فوری طور پر سجدہ کر لیجیے اور سجدہ آپ کا پورا ہو جائے گا. جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت آئی، قرآن کو بند کر دیے، بازو رکھ دیے، بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیے، سجدہ پورا ہو گیا. ایسا ہی ہے مسئلہ. ہاں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور یہ جو نفل نماز ہے، نفل نماز میں جتنی چاہے نفل کی نیتیں کر سکتے ہیں. نفل نمازوں میں جتنی چاہے نیتیں کر سکتے ہیں. جیسے آدمی مسجد میں آیا، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اب یہ ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ صلاۃ الحاجت بھی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، الگ الگ پڑھنا چاہے تو الگ الگ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن واجبات اور فرض کے ساتھ دوسری نیتیں نہیں ہو سکتی. اور نوے آ رہے معلوم نہیں جاری ہے حضرت آیت تلاوت سجدہ پڑھی تو کیا کیا معلوم غلطی کر لیتی ہے نوے. اچھا، اس لیے امام صاحب بولنا بہتر ہے. دیکھو سجدہ آیت میں یہ رکعت میں سجدہ آنے والا ہے، یہ بولنا ثابت نہیں ہے اور بولنا درست بھی نہیں ہے. اس لیے کہ تراویح میں قرآن جیسے پڑھتے ہیں وہ بولنا ضروری نہیں ہے. اب کیونکہ بولنے جس آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سجدہ کیا چیز ہے، سجدہ کرنے سے کیا مطلب، سجدہ کب واجب ہوتا ہے، تو اب پہلی مرتبہ معلوم ہوگا. اب امام صاحب بھی رکوع میں جانے کی جو تکبیر بولتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں، سجدے میں جانے کی اس میں تھوڑا کھینچ کر بولتے ہیں. تو ایک مرتبہ اگر آدمی کو معلوم نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ تو اس کو معلوم ہو جائے گا. تو اب مسائل کو معلوم کرنے کے بعد اس کے اندر ایک شناخت تو ہو جاتی ہے کہ بھائی تراویح میں سجدہ آتا ہے، تو بیان کرنا تو نہیں ہے. اگر کوئی امام صاحب بولتے ہیں تو اجازت تو ہے، لیکن بولنا ضروری نہیں ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. اور مسائل معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی عادت بنا لیں گے کہ سجدہ آئے گا، سجدہ کرنا ہے. اور کچھ سوال ہے بھائی؟ جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو قرضہ دیا ہوں، ایسا نا، قرضہ دیے ہیں یا کوئی چیز آپ سے خریدا ہے، جیسے بھی آپ کی وہ رقم آنی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ میرے پاس فی الحال سونا چاندی پیسہ سب ملا کر 5 لاکھ روپے میرے پاس نقد ہے، نیٹ کیش ہے، اور مجھے 2 لاکھ روپے آنے کے ہیں. تو اس کے آنے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ پیسے میرے ہیں، مجھے آئیں گے،
تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. آتے کی نہیں کی ڈاؤٹ ہے تو نہیں آنا زیادہ یقین ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر گھر کے کرائے میں رہتا ہوں, ایڈوانس میں 50,000 روپے دیا ہوں. اب وہ مالک کے پاس رہتے, اونر کے پاس رہتے نا 50,000 روپے, ماہانہ 5,000 روپے میں ادا کرتا ہوں, 50,000 کس کے پاس رہتے, مالک کے پاس رہتے. تو جو کرائے پر ہے وہ 50,000 کی زکوٰۃ نکالے گا, کیونکہ گھر چھوڑنے کے بعد کیا کرے گا, وہ واپس دے گا, یقینی طور پر مجھے ملے گا, تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی مجھ پر ہی ہے, دوسروں پر نہیں ہے, وہ اونر پر نہیں ہے. ایسا ہی ہے اس کا مسئلہ بھی. جی اور کچھ سوال ہے بھائی؟ ٹھیک, اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.